السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم 7 کلاس کی تاریخ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا جو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے محمد شاہ کے بارے میں۔ اورنگزیب عالمگیر ایک پوتہ روشن اختر تھا جسے سید برادران نے فتح پور سکیری سے بلا کر ابو المظفر ناصر نامی محمد شاہ غازی کے نام سے تخت نشین کیا۔ پہلے چند سال اس کی حیثیت بھی تھی کٹ پتلی بادشاہ کی رہی، لیکن وہ سید برادران کے مہرے کی حیثیت سے حکومت کرنے کی بجائے اقتدار چاہتا تھا۔ سید برادران ان فرق سیر کے ساتھ بھی برسر اقتدار آئے تھے۔ فرق سیر کے قتل کے بعد اب اس کی حیثیت بادشاہ گری کی ہو چکی تھی۔ یکے بعد دیگرے 4 بادشاہوں کو تخت پر بٹھانے کی وجہ سے وہ اپنی آپ کو اصل قوت سمجھتے تھے۔ محمد شاہ ان کی اجازت کے بغیر نہ کوئی فیصلہ کر سکتا تھا، نہ کوئی فرمان جاری کر سکتا تھا۔ انہیں ہندوؤں اور راجپوتوں اور ایرانی امراء کی حمایت حاصل تھی، لیکن انہوں نے لوٹ کھسوٹ اور بد انتظامی اور اپنے طرز عمل سے بے شمار لوگوں کو ناراض کر دیا۔ انہوں نے بہت سے ہندوؤں کو اونچے مناصب دے رکھے تھے جو دولت جمع کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ آہستہ آہستہ سید برادران ان کی مخالفوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ آگے ہے سید برادران کا زوال۔ محمد شاہ نے سید برادران سے نجات پانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے نظام الملک سے رابطہ کیا جو اس وقت مالوا میں تھا۔ اس کے اعمہ پر نظام الملک نے دکن کی طرف سے پیش قدمی کا آغاز کیا۔ سید حسین علی نہیں چاہتا تھا کہ نظام الملک دکن پر قابض ہو جائے، اس لیے اس نے ایک بڑی فوج اس کے مقابلے کے لیے روانہ کی، لیکن نظام الملک نے اسے شکست دی اور 1719 میں سید حسین علی قتل ہوا اور 1720 کے آغاز میں سید حسن علی نے بادشاہ کا مقابلہ کیا، لیکن شکست کھا کر گرفتار ہوا اور وہ 2 سال جیل میں گزارنے کے بعد 1722 میں اسے قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح بادشاہ محمد شاہ اور بادشاہ سید برادران کے اثر سے آزاد ہوا۔ سید برادران کے زوال کے اسباب میں جن امور کی نشاندہی کی گئی، ان میں مغل حکومت کے دشمنوں کے ساتھ ساتھ نرم رویہ، ہندو نوازی اور معاشی وسائل کی لوٹ کھسوٹ وغیرہ شامل ہیں۔ راجپوتوں کے ساتھ تعلقات۔ سید برادران کے خاتمے پر بادشاہ محمد شاہ کو منصب داروں اور گورنروں نے مبارکباد دی۔ ہندوؤں، راجپوتوں اور مسلمانوں کے درمیان اس زمانے میں ایک وجہ تنازع جزیہ کا نفاذ تھا۔ جزیہ وہ ٹیکس جو اسلامی حکومت غیر مسلموں پر سے رعایا سے ان کی حفاظت کے معاوضے کے طور پر وصول کرتی ہے۔ اورنگزیب نے اس کو نافذ کیا، لیکن اس کے جانشینوں نے اس کو منسوخ کر دیا۔ محمد شاہ کے عہد کے آغاز میں مالی حالات کو بہتر کرنے کے لیے اسے پھر نافذ کیا گیا، لیکن ہندو راجپوتوں کی مخالفت کی وجہ سے اسے واپس لے لیا گیا۔ نظام الملک کی آمد اور روانگی۔ سید برادران کے بعد محمد شاہ نے نظام الملک کو دارالحکومت بلایا اور اسے قلمدان وزارت سونپ دی۔ نظام الملک سخت، غیر منظم اور سنجیدہ اور اخلاق ضابطوں کا پابند تھا۔ وہ بیہودہ اور وقار سے گرے ہوئے درباری ماحول کو ناپسند کرتا تھا۔ نظام الملک نے بادشاہوں کا وقار بحال کرنے کے لیے دربار کے آداب و تسلیمات کی بحالی اور بادشاہوں کے احکام و اطاعت پر زور دیا، لیکن مصاحبوں کو نظام الملک کی کوئی بات بھی پسند نہ آئی۔ اسی دوران میں نظام الملک بادشاہ کی اجازت سے دکن اور مالوا میں مرہٹوں کی سازشوں کی خبر آنے سے دکن اور روانہ ہو گیا اور اس نے امن اور امان قائم کر لیا۔ آگے ہمارے پاس جو ہے لاسٹ ہے اس کا جو ہے پوائنٹ، وہ ہے جاٹوں کی بغاوت۔ محمد شاہ کے عہد میں جاٹوں نے اکبر آباد کے نواح میں بغاوت کر دی اور قتل و غارت شروع کر دی۔ محمد شاہ نے ان کی بغاوت کو کچلنے کے لیے ایک فوج روانہ کی۔ شاہ فوج نے جاٹوں کا تعاقب کیا اور اسے اپنے ٹھکانے پر چھوڑنے پر روپوش ہو گئے، اپنے ٹھکانے چھوڑ کر روپوش ہو گئے۔ عزیز طلباء، جہاں تک ہم نے پڑھا اسے اچھی طرح سے آپ نے یاد بھی کرنا اور نوٹ بھی کرنا ہے۔ اگلے ٹاپک کے ساتھ پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔